بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم اردو کی درسی کتاب کے حصہ غزل میں سے مرزا خان داغ دہلوی کی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے شاعر کا تعارف۔ نواب مرزا خان داغ دلی میں پیدا ہوئے، قلعہ معلیٰ میں پرورش پائی۔ قلعہ میں مشاعروں کی رونق کو داغ نے قریب سے دیکھا اور یہیں سے ان کا ذوق کی شاعری ابھرا اور نکھرا۔ شاعری میں استاد ذوق کے شاگرد تھے۔ داغ کے جہاں جو چیز سب سے نمایاں ہے وہ لطف محاورہ اور زبان کا چٹخارا ہے۔ ان کا انداز بیان بڑا خوبصورت ہے۔ داغ کی غزلوں میں عشق کی معاملہ بندی، شوخی اور مسرت کے جذبات کی فراوانی ہے۔ ان کی شاعری میں میر کا غم یا غالب کی فکر نہیں ہے، مگر ان کا انداز بیان سہل ممتنع کی بہترین مثال پیش کرتا ہے، جس کی بدولت ان کی شاعری کو ایک خاص مقام حاصل ہوا ہے۔ ان کی زبان کو سند کا درجہ حاصل ہے۔ ان کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ علامہ اقبال بھی انہیں اپنا کلام اصلاح کے لیے ارسال کیا کرتے تھے۔ ان کی موت پر اقبال نے ایک پرتاثیر مرثیہ لکھا جس میں داغ کی شاعری کی خوبیاں بیان کی گئیں۔ اردو غزل کی تاریخ میں داغ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ اردو زبان کے فروغ میں بھی ان کی شاعری کا بڑا حصہ ہے۔ داغ کا کلیات اردو شاعری کا قابل قدر سرمایہ ہے۔ مہتاب داغ، گلزار داغ، آفتاب داغ اور یادگار داغ داغ دہلوی کے نمائندہ شعری مجموعے ہیں۔ 1905 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ غزل نمبر 1 کا شعر نمبر 1۔ پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ پھرے واپس چلے گئے، راستہ بدل گئے۔ اجل موت، مفہوم محبوب میرے پاس آتے ہوئے راستے ہی سے لوٹ گیا۔ اے موت، اگر محبوب نے نہیں آنا تھا تو ہی چلی آتی۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے محبوب کی غفلت اور عدم توجہی کا مضمون باندھا ہے۔ راہ عشق میں عاشق کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ ان تمام مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے تاکہ اس کا محبوب اسے حاصل ہو جائے۔ اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ اسے محبوب کے چہرے کی ایک جھلک ہی دکھائی دے تاکہ وہ آنکھوں کی پیاس بجھا سکے۔ اس مقصد کے لیے وہ محبوب کی خاطر تمام مشکلات اور رسوائیاں برداشت کرتا ہے تاکہ محبوب کے روبرو سرخ روح ہو سکے، لیکن محبوب کبھی اپنے عاشق پر نظر کرم نہیں کرتا۔ عزیز طلباء، کلاسیکی ادب کے اندر عاشق کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے محبوب اس سے ملنے کا وعدہ تو کر لیتا ہے، لیکن یہ وعدہ کبھی وفا نہیں ہوتا۔ عاشق تمام شب محبوب کا منتظر رہتا ہے، لیکن محبوب کو ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ انتظار کی اسی کیفیت کو فیض احمد فیض یوں بیان کرتے ہیں: تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ عزیز طلباء، شاعر کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ محبوب نے شاعر کے پاس آنے کا وعدہ کیا، جسے شاعر سچ سمجھ بیٹھا اور محبوب کا انتظار شروع کر دیا۔ ادھر محبوب تھا کہ وعدہ کر کے بلا دیا، اس نے بھی یہ خیال نہ کیا کہ کوئی مصیبت کا مارا عاشق اس کا منتظر ہے، اور نتیجہ وہی ہوا جو اکثر ہوتا آیا ہے۔ شاعر بے قراری سے اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن محبوب نہ آیا، اور انتظار کی حالت تو موت سے بھی کڑی ہوتی ہے۔ انتظار کا ایک ایک لمحہ عاشق کے لیے بے حد تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے مرزا خان داغ نے کہا ہے: غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا،
تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ شاعر کو بعد میں معلوم ہوا کہ محبوب گھر سے عاشق کے پاس آنے کا ارادہ کر کے نکل پڑا تھا اور کچھ راستہ بھی طے کیا، مگر راستے سے لوٹ گیا۔ اب شاعر یہ سن کر بہت پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں محبوب کیوں لوٹ گیا، کہیں رقیب نے اسے بدظن نہیں کر دیا۔ بہر صورت وجہ کچھ بھی ہو، شاعر محبوب کے واپس چلے جانے کا سن کر شدید پریشان ہوا اور صدمے کی وجہ سے قریب المرگ ہو گیا، لیکن موت نہ آئی۔ شاعر غصے سے موت کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے موت تو کہاں چلی گئی، تو کیوں نہ آئی؟ محبوب اگر نہیں آیا۔ شعر نمبر 2۔ نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ نہ جانا، احساس نہ کیا، دنیا سے جانا، مر جانا۔ مفہوم: اے محبوب تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، اس بات کا احساس تک نہ کیا کہ کوئی تمہیں دیکھے بغیر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے پھر محبوب کی عدم توجہی اور لاپرواہی کا مضمون باندھا ہے۔ محبوب عاشق کے کرب و ابتلا سے یکسر بے نیاز رہتا ہے۔ عاشق اس کے سامنے منت سماجت کرتا ہے اور اس سے شرف ملاقات کا طالب ہوتا ہے۔ محبوب اس سے وعدہ بھی کر لیتا ہے، لیکن یہ وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ عاشق تمام عمر محبوب کا منتظر ہی رہتا ہے، لیکن محبوب کے کان پر چوں تک نہیں رینگتی۔ وصل اور دیدار کی خواہش آہستہ آہستہ حسرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ عاشق کی ساری عمر گزر جاتی ہے اور وہ قریب المرگ ہو جاتا ہے۔ محبوب کو احساس بہت دیر سے ہوتا ہے۔ محبوب کو اس وقت عاشق کا احساس ہوتا ہے جب عاشق موت کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے۔ بقول میر تقی میر، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ عاشق کے ساتھ بھی اسی طرح کا سانحہ ہوا ہے۔ محبوب نے بالکل اس کا لحاظ نہیں کیا، اس کے فراق کے صدمے اٹھا کر کوئی موت کی آگوش میں جا رہا ہے۔ ایک مرتے ہوئے شخص کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزیز ترین شے کو آنکھوں کے سامنے دیکھے، لیکن اس کی یہ تمنا پوری نہیں ہوتی۔ بس شاعر کا دم بھی حالت بے سکونی میں نکلتا ہے۔ بقول یعقوب انجم، میرے مرنے کے بعد آؤ گے، کیا زمانے کو منہ دکھاؤ گے؟ جب عاشق دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو محبوب کو لوگوں کے تانے اور دنیا کے رسوم و رواج کے بموجب عاشق کی موت پر افسوس کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اس موضوع پر اردو کے بیشتر شاعروں نے قلم کشائی کی ہے۔ وہ آئے ہیں پیش ماں، لاش پر اب تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے، مومن خان مومن کا شعر ہے۔ تاہم عاشق کہتا ہے کہ اب آنا بے فائدہ ہے۔ عاشق تنزن محبوب کو مہربان کہتا ہے کہ اے جفاکار مہرباں، تو نے آنے میں بہت دیر کر دی، اب تیرا آنا لا حاصل ہے، اب وقت گزر چکا ہے، تیری راہ دیکھنے والی آنکھیں پتھرا چکی ہیں، تیرے ستم کے نشتر سہنے والے آج تڑپ تڑپ کر جان دے چکا ہے، تیری نظروں کے گائل کو آج موت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا ہے، یعنی کہ تو نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے۔ شعر نمبر 3۔ سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو، سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو، وہی رہ گئی درمیاں آتے آتے، وہی رہ گئی درمیاں آتے آتے۔ مفہوم: وقت ملاقات محبوب سے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن اصل بات میں سنا ہی نہ سکا۔ تشریح: ایک عاشق کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ہم کلام ہو اور اسے اپنے مصائب، مشکلات و تکالیف سے آگاہ کرے۔ اس طرح دوہرا فائدہ حاصل ہوتا ہے، ایک تو خود اس کا غم بٹ جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے مصائب کے متعلق سن کر محبوب کا دل رسید جاتا ہے۔ محبوب سے ملاقات سے قبل عاشق تمام باتیں سوچتا ہے اور عزم صمیم کرتا ہے کہ وہ ان کو آج محبوب کے روبرو بیان کر دے گا۔ تاہم جب محبوب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ خاص بات بیان کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ میر تقی میر نے ایسے ہی عاشق کی ترجمانی کی ہے: کہتے تو ہو یوں کہتے، کہتے تو ہو یوں کہتے،
यूं कहते जो वो आता, यूं कहते जो वो आता, ये कहने की बातें हैं, कुछ भी न कहा जाता। ये कहने की बातें हैं, कुछ भी न कहा जाता। इस खास बात से पहलूतही की कई वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि महबूब से मुलाकात का शरफ हासिल होना बजाते खुद एक मुश्किल काम है। तहम अगर कभी मुलाकात हो भी जाए तो महबूब के चेहरे को देखकर उसकी जुबान चुप हो जाती है, उसके हुस्न और आनाई को देखकर उसके हवास जाते रहते हैं। बस वो खामोश कड़ा उसे तकता रहता है और सोची हुई बातों में से कुछ भी नहीं कह पाता। महबूब को दिल की बात ना कह सकने की एक वजह यह भी हो सकती है अजीज तुलबा कि जब महबूब गुफ्तगू शुरू करता है तो आशिक उसकी गुफ्तगू में खो जाता है। उसे महबूब की गुफ्तगू इतनी शीरीं और रूह अफ़ज़ा मालूम होती है कि वो महबूब की बात सुनता रहता है और महबूब की बातों के सहर में अपने होश व हवास गंवा बैठता है और अपनी बात नहीं कह पाता। बकौल शायर, मैं आज भी न तुमसे कोई बात कर सका, मैं आज भी न तुमसे कोई बात कर सका, लफ्जों के पत्थरों में तमन्ना दबी रही। महबूब के सामने अपनी दिली बात ना करने की ये वजह भी हो सकती है कि अगर आशिक ने उसके सामने उसकी जफाकारी, गफलत, लापरवाही, जुल्म सितम, बेवफाई और बेनियाजी की बात की तो हो सकता है कि महबूब नाराज हो जाए और कभी कभार की मुलाकात के जो लम्हे मयसर आते हैं शायद फिर उनकी भी नौबत ना आए। आइन मुमकिन है कि महबूब नाराज होकर बिगड़ कर चला जाए और उसका बिगड़ना आशिक के लिए मौत से कम तकलीफ देना होगा। लिहाजा आशिक इस जालिम के सामने चुप साध लेता है और चुप में ही बेहतरी जानता है। शेर नंबर 4। मेरे आशियां के तो थे 4 दिन के, मेरे आशियां के तो थे 4 दिन के, चमन उड़ गया आंधियां आते आते। आशियां के मानी है घोंसला या घर, चमन बाग गुलिस्तान। मफहूम, आंधियों की इतनी शिद्दत थी कि तमाम चमन वीरान हो गया, मेरा आशियां तो मामूली था। तशरीह तलब शेर में मिर्जा दाग दहलवी कहते हैं कि इस्तारे के तौर पर वो इस्तेमाल करते हैं चमन को, चमन का लफ्ज अपने मुल्क यानी बरेसगीर को करार दिया है उन्होंने। और आंधियों से मुराद बरेसगीर पर होने वाले हमले और उसके दाखिली, खारजी और सियासी हालात हैं। शायर कहता है, गैर अक़वाम के तुंदो तेज हमलों में इस कदर शिद्दत थी कि सारा बरेसगीर वीरान हो गया। मेरे घर की तबाही इस सहाने के सामने कोई वक़्त नहीं रखती, गोया शायर सारे बरेसगीर का मरसिया ख्वां है। बकौल इकबाल, मेरा रोना नहीं, रोना है ये सारे गुलिस्तां का, मेरा रोना नहीं, रोना है ये सारे गुलिस्तां का, वो गुल हूं मैं, खजां हर गुल की है गोया खजा मेरी। इस बर्बादी के पीछे तवील दास्तान कार फरमा है। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने फतह दहली के बाद कत्लेआम का हुक्म दिया और खून की नदियां बहा दी। अहमद शाह अब्दाली ने सल्तनत मुगलिया की बुनियादें मजीद खोखली कर दी। इस तरह बार बार के हमलों से बरेसगीर में तवाइफ अल मलूकी की फजा फैल गई और बरेसगीर जो कभी एशिया का खुशहाल तरीन और पुरअमन मुल्क होता था, बद अमनी और बदहाली का शिकार हो गया। लेकिन बरेसगीर की बर्बादी का मरकजी करदार अंग्रेज था। ये वो कौम थी कि जिस पर अकबाल का ये मिसरा सादक आता है कि चेहरा रोशन अंदरून चंगेज से तारीख तार। जंग आज़ादी जिसे अंग्रेज हमेशा गदर कहते थे, में गद्दारों की वजह से हिंदुस्तानियों को शिकस्त हुई तो मुसलमानों का वो इस्तेहसाल शुरू हुआ कि तसव्वुर ही से लर्ज़ा तारी हो जाता है। मुसलमानों को सियासी, समाजी, मजहबी, साइंसी, सकाफती, इल्मी और अदबी लिहाज से मफलूज करने की कोशिश की गई। मिर्जा खान दाग के वालिद नवाब शमसुद्दीन को एक अंग्रेज विलियम फ्रीजर के कत्ल के जुर्म में फांसी दे दी गई। उस वक्त मिर्जा की उम्र 6 साल थी। 1857 के बाद आने वाला तूफान ही था जिसने लाल किले को बर्बाद किया। लाल किला निशान इबरत बना दिया गया। मुगल शहजादे नेज़े में परो दिए गए। किले के सदर दरवाजे के बाहर मुगल शहजादों की लाशें चीख चीख कर ये कह रही थी। इस सिबन में शायर कहता है कि बरेसगीर के तमाम लोगों पर ही गम और अलम के पहाड़ टूट पड़े। तमाम लोगों ही के शाद आबाद घराने वीरान हुए। ऐसे में मेरे घर के उजड़ने का दुख नहीं,
کیونکہ انگنت انسانوں کی بربادی کے سامنے ایک انسان کی بربادی کوئی وقت نہیں رکھتی۔ شعر نمبر 5۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ مفہوم: اے داغ دوستوں سے کہہ دو کہ اردو زبان اتنی آسان نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ ہی آتی ہے۔ عزیز طلباء، اردو زبان قدیم زبان نہیں ہے۔ اس زبان کا آغاز مسلمانوں کی برصغیر میں آمد سے ہوا۔ اردو کے معنی لشکر کے ہیں، کیونکہ یہ زبان کئی زبانوں کا حسین امتزاج اور مرقع ہے۔ سب سے پہلے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی قیادت میں یہاں خالصاً عربوں نے حملہ کیا، اور پھر بڑے پیمانے پر یہ حملہ پہلا مسلمان حملہ تھا۔ یہاں کے باسی ہندی زبان بولتے تھے۔ بعض عربوں نے یہاں رہائش اختیار کی۔ سلطان محمود غزنوی نے ہند پر حملہ کیا اور پٹھانوں کے قبیلے جھوک در جھوک جہاں آئے۔ شمال سے چنگیز خان کی قیادت میں مغل فتنہ اٹھتا ہے تو خوارزم، بخارا، سمرقند کی تاراجی کے بعد جہاں کے کچھ خاندان برصغیر آئے۔ مغلوں کے ہاتھوں ایران کی تسخیر کے بعد یہاں فارسی بولنے والے آ گئے۔ شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر ترکوں اور پٹھانوں کا لشکر ہندوستان لایا، جس میں بہت بڑی تعداد میں ترک اور ازبک زبان بولنے والے پرلاس، تاتاری، مغل، گورگان، گورمان اور گورچان قبائل یہاں آئے۔ ان تمام لوگوں کے اکٹھے رہنے سے ایک نئی زبان نے جنم لیا، جس میں ان تمام زبانوں کے الفاظ، قواعد و قوانین شامل ہو گئے۔ یہ زبان ہندی، عربی، فارسی، ترکی اور ازبک زبانوں کا امتزاج تھی۔ اس وجہ سے اردو خاصی مشکل زبان ہے۔ اردو تو ہماری مادری زبان ہے، اس لیے ہمیں یہ مشکل محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی غیر اردو سیکھے تو یہ بہت مشکل کام ہوگا، کیونکہ اس کی اپنی گرامر نہیں ہے۔ عزیز طلباء، اردو گرامر فارسی، ترکی اور عربی گرامر سے ماخوذ ہے۔ وہاں جمع کا مسئلہ ہو تو عربی سے لیے گئے الفاظ عربی کے مطابق جمع بنائے جائیں گے، فارسی کے فارسی گرامر کے مطابق، اور ترکی کے گرامر کے مطابق۔ یہی حال تذکیر و تانیث کا ہے۔ چنانچہ اس طرح یہ زبان کافی مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ پٹھان لوگ جو اردو بولتے ہیں اس میں تذکیر و تانیث کی کافی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک اور جگہ داغ کہتے ہیں، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ عزیز طلباء، مرزا خان داغ دہلوی کی پہلی غزل کی تشریح اور مکمل ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔